بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے اشرے کی دعا ضرور سنیں۔ 21 رمضان سے لے کر آخری روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ اور اس کے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیو، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخری اشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جو آپ اس دعا کو 21 رمضان المبارک سے لے کر آخری روزے تک پڑھ لیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتا دیکھتا ہے۔ 21 رمضان سے آخری روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اس آخری اشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ مصیبت اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ رمضان المبارک 2026 اب اپنے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں رحمتوں اور برکتوں کے دریا بہنے چکے ہیں کہ اب جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا اور آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ 10 دن ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 1965 ہے۔ یہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے پہلا اور دوسرا اشرہ غفلت میں گزار دیا ہے، اگر آپ سستی کی وجہ سے وہ برکتیں نہیں سمیٹ سکے جو ملنی چاہیے تھی، تو گھبرائیں نہیں، اللہ بڑا کریم ہے۔ اس نے آخری اشرے اس لیے رکھا ہے کہ دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے مسافر بھی ہمت کریں اور اپنی منزل یعنی اللہ کی رضا اور جہنم سے خلاصی پالیں۔ یہ دن روزے کے ہیں، یہ راتیں جاگنے کی ہیں اور یہ لمحات اپنی تقدیر کو ازسر نوحہ لکھوانے کے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، تیسرے اشرے کی سب سے بڑی خصوصیت لیلۃ القدر ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت قدر اس کی عظمت میں نازل فرمائی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس عظمت رات کو آخری اشرے کی طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آخری 10 دنوں میں عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، راتوں کو خود بھی بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2024 ہے۔ یہ ہم دنیاوی کاموں کے لیے تو راتیں جاگ کر گزار دیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے خالق کو منانے کے لیے ان چند راتوں کی نیند قربان نہیں کر سکتے؟ یاد رکھے، جس نے سب قدر کو پا لیا، اس نے گویا 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر پا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور روح حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے زمین پر اتارتے ہیں اور صبح ہونے تک سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کو نیا گھر چاہیے، کسی کو ذاتی مکان چاہیے، کسی کو اپنی ذاتی گاڑی چاہیے، تو کوئی برسوں سے بیماری کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، شفا منتظر ہے، اس کو شفا چاہیے۔ ان تمام مرادوں کے پورا ہونے کا وقت ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، رمضان 2026 کا یہ سب سے مقبول وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ دراصل اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام ہے۔ جب آپ 19 روزے گزارنے کے بعد 20ویں کی شام کو اعتکاف کی نیت کرتے ہیں یا ان طاق راتوں میں مصلے پر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ کو پکارتی ہے۔ اگر آپ مالی پریشانی کا شکار ہیں، رزق میں تنگی ہے یا اولاد کی نافرمانی ہے، آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں، تو ان 10 دنوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں مانگی گئی دعا کو رد نہیں فرماتا، بشرطے وہ سچے دل اور پختہ یقین کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ 2 چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ اور دوسرا استغفار کی کثرت، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، ایک جنت کی طلب اور دوسرا جہنم کی آگ سے پناہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، ان آخری ایام میں اپنی زبان کو ان کلمات سے تر رکھنا۔ جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے، اتنے ہی آپ کے گناہوں کے بوجھ ہلکے ہو سکیں گے، اور جتنا زیادہ آپ کلمہ توحید پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ تیسرے اشرے میں صدقہ خیرات کی بھی کثرت کریں، کیونکہ یہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اسے پاک کر دیتا ہے اور آنے والی بیماری
बलाओं को टाल देता है। हदीस में आता है कि सदका अल्लाह के गज़ब को यानी गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस महीने में अपना गुलाम या नौकर के बोझ को हल्का करेगा, अल्लाह पाक उसको जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमाएगा। ये वो इंसानियत है जो इस्लाम हमें सिखाता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे तो हमें इसके बंदों पर रहम करना होगा। ये आखिरी अशरा हमें हमदर्दी, सखावत और बंदगी का दर्स देता है। अगर हमने इन अताक रातों में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली और इस तस्वीर को अपना मामूल बना लिया जो तकदीर बदलने वाली है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इंशाअल्लाह इस रमज़ान के ख़त्म होने से पहले पहले आपकी ज़िंदगी में वो बहार आएगी जिसका आपने ख्वाबों में देखा होगा। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। 21 रमज़ान की पहली ताक रात है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, अपने दिलों से कीना, हसद और नफ़रत निकाल दें ताकि अल्लाह का नूर इनमें से समा जाए। ये वीडियो महज मालूमात के लिए नहीं है बल्कि ये आपकी रूह को बेदार करने के लिए है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इन रातों को याद इलाही से मनवर करना है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस आखिरी अशरे की कदर कर सकें और इन लोगों में शामिल हो जाएं जिनकी गर्दनें जहन्नम की आग से आज़ाद कर दी जाती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब हम अल्लाह की रहमतें और इसके इनामात का तज़किरा करते हैं तो रूह वजूद में आ जाती है। खास कर मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा तो इनामात का है, बारिशों का, रहमतों की बारिशों का है जिनकी कोई हद नहीं। लेकिन याद रखें, अल्लाह के इन ख़ास इनामात के हकदार वो लोग हैं जो रोज़े की रूह को समझते हैं। रोज़ा सिर्फ सुबह से शाम तक खाने पीने को छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि हकीकी रोज़ा तो वो है जिसमें इंसान की आँख, कान, ज़ुबान और दिल भी रोज़े से हो। जो शख्स अपनी आँखों की हिफाजत करता है वो किसी नामहरम या किसी बुराई को ना देखे, जो अपने कानों को गिबत और झूठ से सुनने से बाज रखे और जो अपनी ज़बान किसी का दिल दुखाने या बदगुवाई से महफूज रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदों के लिए जन्नत के वो दरवाजे खोल देते हैं जिसका जिक्र कुरान पाक में बाबुर रेयान के नाम से आया है, जहां से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1896 है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इनाम है जो लोग सच्चे दिल से रोजे रखते हैं और अपनी रातें क़याम व सजूद में गुजारते हैं। इन लोगों की दुनिया भी अच्छी हो जाती है और आखिरत भी अच्छी होती है और दुनियावी जो भी रुकावटें होती हैं अल्लाह पाक सारी अपने ज़िम्मे ले लेता है और ख़त्म कर देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो तस्वीर मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो शख्स इन्हें आखिरी दिनों में पढ़ लेगा वो कामयाब हो जाएगा। तीसरे अशरे की सबसे जामिया दुआ वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिखाई। हज़रत सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कद्र का पता चल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। इसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। ये दुआ जहन्नम से आज़ादी का परवाना है। मैं जो अमल बताने जा रही हूँ इस अमल को समझ ले ताकि रमज़ान रुखसत होने से पहले पहले हम अल्लाह को राज़ी कर सके। सबसे पहले मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इस अमल का आगाज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करना है। दुरूद पाक वो कुंजी है जो अर्श के बंद दरवाजे खोल देती है। अब वो दुआ नोट फरमाए जो आखिरी अशरे की जान है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। दुआ को आपने आखिरी रमज़ान तक हर रोज़ सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ना है और ताक रातों में तो आपने इसे हज़ारों की तादाद में अपनी ज़ुबान पर जारी रखना है। इस दुआ पर ज़रा गौर करें। आप अल्लाह पाक से कह रहे हैं, ए अल्लाह, तू माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ कर दे और तू माफ़ करने वाला है। जब मेरा मालिक माफ़ करने पर आ जाए, माफ़ी करने का फैसला कर ले, तो फिर इसकी दुनिया कैसी ही कितनी ही क्यों ना हो, उजड़ी हुई क्यों ना हो, तो इसे गुलिस्तान बना देती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस दवा के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। अगर आपके घर में बेसुकूनी है, मियाँ बीवी में नाचाकियाँ हैं या औलाद
آپ کے قابو میں نہیں ہے، قابو سے باہر ہے۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہو سکتی ہے جب آپ اس دعا کے ذریعے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ پاک ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دیتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم کروا دیتا ہے اور اطمینان برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ جو میرے بہن بھائی کرائے کے مکانوں پر رہتے ہیں، اپنے گھر کے لیے پریشان ہے، وہ اس آخری عشرے میں اس دعا کو اپنا روٹین بنا لے، انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد نازل ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اپنا گھر بھی عطا فرمائے گا۔ جو بھی آپ کسی کی حاجت ہے، کوئی گاڑی لینا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے رزق کے ایسے سبب پیدا فرمائے گا کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جائے گا، وہ حیران رہ جائے گا۔ جو بھی کسی کی حاجات ہے تو اگر سچے خلوص دل کے ساتھ اس وظیفے عمل کو کر لے، انشاءاللہ اللہ پاک اس پر خاص رحمتیں نازل فرمائے گا، عید آنے سے پہلے وہ مالا مال ہو جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ گھڑیاں ہیں، اس کا ایک ایک پل بہت امپورٹنٹ ہے، خدا را اس کو ضائع مت کیجیے، مانگ لیجیے جو مانگنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جب آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ قدر کو پڑھنا ہے، اور جب 21 مرتبہ سورۃ قدر کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر کو پڑھنا ہے، اور لاسٹ میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے میرے پیارے عزیز بہن بھائیو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنی تمام تر مالی پریشانیاں، رزق کی تنگی، اولاد کے مسائل اور گھر کی بے برکتی اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ کے سامنے رکھنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اور کہنا ہے کہ مالک میں تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے خالی مت لٹانا۔ تو یہ جو عمل وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کسی دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اللہ پر بھروسہ وہ دو چیزیں ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ گناہوں سے سچی توبہ کریں اور پختہ عزم کریں کہ اس رمضان کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بس اس آخری عشرے کو سو کر ضائع مت کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روزے، نمازیں، عبادتیں سب قبول فرمائے اور جہنم کی آگ سے دور رکھے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، اگر آپ میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔